ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ گیان واپی مسجد کیس میں آج ہندو فریق کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان فریق کو بھی بڑا جھٹکا لگا تھا، لیکن آج ہندو فریق کو بڑا جھٹکا لگا ہے، اور وہ جھٹکا یہ ہے، ہندو فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے یہ مانگ کی تھی مسلمانوں کے مسجد میں داخلہ کو روک دیا جائے، مسلمانوں کی انٹری کو بند کر دیا جائے، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے گیان واپی مسجد میں۔ لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے اس عرضی کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے یہ عرضی بے بنیاد ہے، اس پر سنوائی نہیں ہوگی۔ ہندو فریق نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے یہ کہا تھا کہ مسجد کا اس وقت ایسائی سروے کر رہی ہے، اور سروے کے دوران کئی سارے ایسے نشانات مل رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی جگہ تھی، ترشول کے نشان مل رہے ہیں، دوسری چیزوں کے نشانات مل رہے ہیں، اور یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے مسلمان ان نشانات کو مٹا سکتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے مسجد کے اندر آنے کو روک دیا جائے، اس پر پابندی لگا دیا جائے، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسائی کا سروے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے ایسی کسی بھی دلیل کو نہیں سنا اور کہا ایسی کسی بھی بات پر غور نہیں کیا جائے گا، مسلمان وہاں آتے رہیں گے، نماز ہوتی رہے گی، مسلمانوں کے مسجد میں آنے سے، ان کے نماز پڑھنے سے عیسائی کے سروے کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس عرضی پر سنوائی نہیں کی جائے گی اور سرے سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہندو پکش کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں ہمیں ضلع عدالت میں رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے، اختیار دیا ہے، لہٰذا اب ہم وارانسی کی ضلع عدالت جائیں گے اور وہاں گہار لگائیں گے کہ مسجد میں نماز پڑھنے پر مسلمانوں کی جانے پر روک لگائی جائے۔ اس بیچ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں الہ آباد ہائی کورٹ نے عیسائی کو سروے کی مسجد میں اجازت دے دی تھی، مسلمانوں نے اس کا ویرودھ کیا تھا۔ جب الہ آباد ہائی کورٹ میں مسلمانوں کی عرضی رد کر دی گئی تو مسلمانوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن وہاں سے بھی مسجد میں سروے کی اجازت دی گئی۔ البتہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے عیسائی کو باضابطہ یہ ہدایت دی تھی کہ سروے اس طرح کیا جائے کہ مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ڈیمولیشن کا ذرہ برابر بھی کوئی ایشو نہ آئے، نماز وہاں ہوتی رہے گی، کام چلتا رہے گا، اور اسی انداز سے سروے کرنا ہے۔ مسجد کا سروے کا سلسلہ جاری ہے، آج سروے کا چھٹا دن ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ آج مسجد کا جو تہخانہ ایریا ہے اس کو کھولا جائے گا، اس کا سروے کیا جائے گا۔ اس بیچ جو مسلم پکش کے رہنما اور ذمہ دار ہیں، مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ دار جناب سید یاسین صاحب، ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایس آئی کی ٹیم اچھی طرح سروے کر رہی ہے، ہم کو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بڑے ایماندار ہے اور ایمانداری سے سروے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس بیچ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ سروے کے حوالے سے خبریں لیک کی جا رہی ہے، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ترشول کے نشان ملے ہیں، اوم کے نشانات دروازے پر ملے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب بے بنیاد ہے، ایسا کچھ بھی وہاں نہیں پایا گیا ہے۔ دوسری طرف سروے کے جو سینئر آفیسر ہے، ایس آئی کی جو ٹیم ہے، انہوں نے بھی اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ابھی ہماری طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہم نے جاری نہیں کیا ہے، پھر اس طرح کی افواہ اڑانا اور ٹی وی چینلوں پر اس طرح کی خبریں چلانا کہ ترشول ملا ہے یا اوم کے نشانات دیواروں پر ملے ہیں، سراسر بکواس، بے بنیاد ہے، اور سروے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی خبر کو لیک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترشول ملا ہے، اوم کا نشان ملا ہے مسجد کے دروازوں پر، اور مسلمان وہاں جائیں گے تو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نشان کو مٹا سکتے ہیں۔ اب ان سے یہ سوال ہے کہ 400 سال پرانی مسجد ہے، اور اگر واقعی وہاں کوئی اوم کا نشان ملتا، ترشول ملتا، تو کیا مسلمان اب تک اس کو مٹا نہیں دیتے، مسلمان اس کو ختم نہیں کر دیتے؟ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ جو مسجد کے پھول بنے ہوئے ہیں، جو ایک طرح سے پھول ہوتا ہے، چاروں طرف اس کا نوک نکلا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اوم بتا دیا، اسی کو ترشول کا نشان بتا دیا، اور اسی کی بنیاد پر پچھلے دنوں یوگی آدتیہ ناتھ نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ اگر وہ مسجد ہے تو وہاں اوم کا نشان کیوں ہے، ترشول کے نشانات کیوں ہیں؟ ذرا ان سے یہ پوچھے کہ جن مسلمانوں نے 400 سال پہلے وہاں مسجد بنائی، کیا وہ ترشول کا نشان وہاں رکھتے؟ ایسا ہے ہی نہیں۔ اور اگر ان کے اس الزام کو مان لیا جائے، کہتے ہیں کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، تو جب اگر مندر کو انہوں نے توڑ دیا تو پھر مندر کی دیوار کے استعمال کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، وہ نئی اینٹ لا کر بنا سکتے تھے، نئے پتھر لا کر انہوں نے بنائے ہیں، ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان کے تمام دعووں میں جھول ہے۔
है और एक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा इल्ज़ाम लगातार लगाया जा रहा है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मंदिर तोड़ने का और मस्जिद की तामीर का दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग अलग मामला है। बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू फरीक को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सर्वे जारी, अब देखिए एसआई का सर्वे क्या आता है। हालांकि मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल है। एसआई ने जिस तरह सर्वे की इजाज़त हासिल की है सुप्रीम कोर्ट से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है और इसी वजह से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सर्वे के फैसला की मुखालफत की थी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी और तमाम मिली तंजीमों ने सर्वे के फैसला की मुखालफत की है, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट मौजूद है जिसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की जो इमारत जिस तरह थी उसकी पोजीशन आइंदा वही रहेगी। बाबरी मस्जिद को उससे अलग किया गया था, लिहाजा ज्ञानवापी या मथुरा ईदगाह या किसी भी और मस्जिद के बारे में इस तरह का कोई फैसला करना या उसके बारे में कोई बहस लेकर के जाना अदालतों में कि मंदिर या मस्जिद है, कानून के ही खिलाफ है, इसकी सर्वे होना, इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए थी। तो अदालतें लगातार कानून के खिलाफ इन दिनों काम कर रही है, वाज़ेह है। इस मामले में अदालत ने अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है। आप इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए ताकि हम मजबूत हो सके, अपने काम को और बेहतर बना सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक और अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।